کیا حال ہے سب بچوں کا؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یہ 9th اور 10th کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے لیے بڑی خوش قسمت کی بات ہے کہ آج آپ کے پاس ڈاکٹر محبوب ابو عاصم حفظہ اللہ تعالی موجود ہیں. ان کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً اپنی ساری زندگی عرب کے اندر گزاری ہے. میٹرک سے لے کے PhD تک تمام یہ سعودی عرب سے حاصل کی. اور سب سے اہم بات کہ اس کے اندر پوری دنیا کے بڑے بڑے مشہور مفتیان عرب جن میں ابن باز رحمہ اللہ علیہ اور محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہ شاگرد خاص ہیں. اور 2013 سے بحرین ملک ہے سعودی عرب کے بالکل ساتھ، تو وہاں پر دعوتی سرگرمیوں کے حوالے سے یہ دورہ جات چلا رہے ہیں اور خطیب ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان اور بنگلہ دیش، انڈیا، پوری دنیا کے اندر آن لائن کورس پڑھا رہے ہیں. تو آپ کے ساتھ چند منٹ کی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تو کسی بھائی کا کوئی سوال ہو کسی حوالے سے تو وہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض بھائی شاید سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ سلام کا جواب دینے کا، سلام کہنے کا حکم کیا ہے؟ جواب دینے کا کیا حکم ہے؟ سلام کہنے کا کیا حکم ہے؟ ہاں جی، آپ سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کو کوئی مسلمان بھائی ملتا ہے تو اس کو سلام کہنے کا کیا حکم ہے؟ ہاں، سلام کہو. فرض ہے کہ سنت ہے؟ سنت ہے. اور جواب دینا واجب ہے، فرض ہے. تو اس لیے جواب دینا چاہیے، سمجھے نا. تو یہ سلام ہی ایک مسلمان کی پہچان ہے، سمجھے نا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کو آپس میں زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ. اس سے کیا ہوتا ہے؟ سلام کہنے سے کیا ملتا ہے؟ ہاں جی، نیکیاں ملتی ہیں. اور بھی کچھ ملتا ہے؟ ہاں جی، ثواب نیکی کی بات ہے کہ الگ الگ چیزیں ہیں. ہاں جی، اور بھی کچھ ملتا ہے سلام کہنے سے. محبت بڑھتی ہے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں جاؤ تو آپس میں محبت کرو. اور محبت کرنے کے لیے کیا کرو؟ ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ سلام کہو. اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ سلام کا معنی کیا ہے؟ ہاں جی، سلامتی ہو. ماشاء اللہ. یعنی ہم جب کسی کو سلام کہتے ہیں تو اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں. لیکن کبھی سوچا ہے سلام کہتے ہوئے سے؟ کبھی نہیں سوچا. سوچنا چاہیے، سمجھے نا. ہم جب کسی کو سلام کہتے ہیں تو سوچنا چاہیے، دل میں ہو کہ ہم اس کے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں. سلامتی کی دعا بھی کر رہے ہیں اور سلامتی کا پیغام بھی دے رہے ہیں. جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم کہ میری طرف سے تیرے لیے سلامتی کا پیغام ہے، کیا معنی؟ کہ میری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ خوف نہیں ہے. اور واقع ہونا بھی یہی چاہیے کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کبھی حدیث سنی ہے؟ نہیں سنی ہوگی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. کیا معنی محفوظ رہنے کا؟ کہ نہ تو زبان سے کسی کو تکلیف دے، کوئی غلط بات کہے، اور نہ ہاتھ سے ہی کسی کو اذیت تکلیف دے. تو یہ مسلمان ہونے کا معنی. اس لیے ہمیں صرف باتیں یا چیزیں ایک روٹین کے مطابق نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حقیقت کے ساتھ کرنا چاہیے. بیٹا دیکھو، آپ جس میدان میں ہو، علم کے میدان میں، بہت عظیم میدان ہے اور بہت اہم میدان ہے. اس کے لیے ضرورت ہے سب سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی.
نیت خالص کیا ہوگی کہ آپ جو سیکھ رہے ہو اس کا مقصد کیا ہو؟ آپ جو علم حاصل کر رہے ہو اس کا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ کیا مقصد ہونا چاہیے؟ کیا چیز؟ ادب و احترام. اور بھی کچھ؟ یہ تو علم کا اس کا نتیجہ ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، سمجھے نا، اور اپنی قوم کی خدمت کرنا، اپنی امت کی قوم کی خدمت کرنے کے لیے. ہاں ٹھیک ہے، آپ کے جو علوم پڑھ رہے ہیں، میتھ ہے، فزکس، کیمسٹری، جو بھی ہوگا، سمجھے نا، یہ کوئی آسمانی علوم نہیں ہے کہ جن کے پڑھنے سے انسان کو جو ہے وہ بذات خود اجر ملتا ہو. لیکن اگر آپ کی نیت خالص ہو جائے کہ میں یہ علوم حاصل کر کے مسلمانوں کی خدمت کر سکوں، امت مسلمہ کی خدمت کر سکوں، تو کوئی شک نہیں کہ یہ بھی نیکی ہے. سمجھے نا. ویسے تو ہمیں چاہیے ان علوم کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جو اصل علم ہے وہ بھی حاصل کریں. اصل علم کون سا ہے؟ اصل علم ہے جو آسمان سے آیا ہے، اور وہ ہے قرآن و سنت. سمجھے نا. ہمیں وہ بھی حاصل کرنا چاہیے، اپنے اوقات نکالنا چاہیے. چاہے سکول میں اگر کوئی ایسا کہ آپ کو سبجیکٹ دیا جاتا ہے اس پر توجہ دیں. سکول کے علاوہ بھی آپ کو پارٹ ٹائم میں کوئی ایسا کورس، کوئی ایسا پروگرام دیا جاتا ہے، اس پر توجہ دیں، کیونکہ اصل علم وہی ہے. اور قرآن و حدیث میں جس علم کی فضیلت کا بیان آتا ہے وہ وہی علم ہے. اس کے لیے ہمیں ٹائم نکالنا چاہیے اور اس کو سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اصل وہی علم ہے کہ جو جنتوں کا رستہ ہے، سمجھے نا، اور جو انسان کی دنیا آخرت کی بلندی کا ذریعہ ہے. لیکن یہ علم بھی جو آپ حاصل کر رہے ہو، اس کی بھی امت کو ضرورت ہے. سمجھے نا. اس کی بھی مسلمانوں کو، امت کو ضرورت ہے کہ ایک اچھا ڈاکٹر ہو، اچھا انجینئر ہو، کوئی ٹیکنیشین ہو، کوئی سائنسدان ہو. کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی میدان میں ہمیں ضرورت ہے کہ اچھے یعنی کہ ماہر قسم کے ایکسپرٹ لوگ ہوں کہ جو امت مسلمہ کی خدمت کریں، اور ہم ان چیزوں میں کافروں کے محتاج نہ ہوں. سمجھے نا. یہ بہت بڑا کام ہے، چھوٹا سا کام نہیں ہے، بہت بڑا مقصد ہے کہ جو ہمارے سامنے ہونا چاہیے، کہ ٹارگٹ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. اب کسی سے پوچھیں بھی آپ کیا بننا چاہتے ہو، کہے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. وہ ڈاکٹر بن کے کیا کرو گے؟ کہ لوگوں کا علاج کروں گا، یعنی امت کی خدمت کروں گا. ایک بہت بڑا مقصد ہے. کوئی دوسرا انجینئر بننا چاہتا، کوئی تیسرا سائنسدان، کوئی چوتھا پروفیسر، کوئی بھی مختلف طرح کے ہمارے جو ایم ہیں، مقاصد ہیں. تو ضرورت ہے ہم کو یہ چیز مد نظر رکھنے کی کہ صرف اور صرف یہ نہیں کہ پڑھ لیا، امتحان پاس کر لیا اور بس آگے چل دیے، بلکہ جب انسان کے سامنے کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے نا کہ میں نے اپنے ٹارگٹ تک پہنچنا ہے، اس کو پانا ہے، تو پھر انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے. اس کو حاصل کرنے کی پھر اس کی پوری کوشش ہوتی ہے اور پوری لگن کے ساتھ چلتا ہے اور محنت کرتا ہے خوب. لیکن جب کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا، بس پڑھ لیا، امتحان دے لیا، کچھ پتہ نہیں میں کیوں پڑھ رہا ہوں، کچھ پتہ نہیں کیوں امتحان دے رہا ہوں، کلاسیں ایک کے بعد دوسری کلاسیں کیوں کور کر رہا ہوں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اس لیے ضرورت ہے ہم کو اس بات کو سمجھنے کی. اور آج امت کو آپ کی اشد ضرورت ہے. آج امت مسلمہ کو ہر نوجوان کی اشد ضرورت ہے کہ ایک مسلمان اپنی امت کے لیے کسی بھی لائن میں، چاہے ٹیکنالوجی ہو، انجینئرنگ ہو، کوئی میڈیکل ہو، کوئی سائنس، کچھ بھی ہو، ہر لائن میں جو امت کی ضرورت ہے اس کے لیے مسلمان ہی نوجوان طالب علم آگے چل کر جو ہے وہ امت کے لیے کوئی اہم اچھا جو ہے ان کے کردار ادا کر سکیں، اچھا امت کے لیے کوئی یعنی کہ مقصد پیش کر سکیں. تو ضرورت ہے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی کہ آپ نہ سمجھو کہ صرف آپ اپنے گھر سے آگے اسکول پڑھ کے چلے گئے اور بات بس کرو، بلکہ آپ حقیقت میں کیا ہو، پوری امت کی طرف سے ایک نمائندے ہو کہ جو آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہو کہ تاکہ کل امت مسلمہ کے لیے کوئی بڑا کام کر سکو، اس کے لیے کوئی بڑی خدمت پیش کر سکو. اور آپ دیکھیے اس وقت کے بھی بڑے بڑے کوئی یعنی کہ چاہے کوئی کسی بھی فیلڈ میں ڈاکٹر ہوں یا کوئی بڑے بڑے آفیسرز ہوں،
کہ جن لوگوں نے صحیح معنوں میں کسی بھی لائن میں کام کیا ہے اور مخلص ہو کر کیا ہے، بڑے بڑے ان کے کارنامے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سبھی آپ کو جانتے سنتے ہیں، جانتے ہیں نا کون ہے؟ ہاں، کیا ہے وہ؟ سائنسسٹ ہیں۔ کیا کیا انہوں نے؟ کہ وہ ایٹم بم بنایا کہ جس کو اسلامی ایٹم بم کہتے ہیں۔ اسلامی ایٹم بم بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے اس طرح کے سائنسدانوں کی، اس طرح کے ماہرین کی، اس طرح کے ایکسپرٹ لوگوں کی امت کے اندر، کہ جو امت کے لیے بڑے کام کر سکے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب اللہ کی توفیق ہو، اللہ کی مدد ہو، سمجھے نا؟ اللہ تعالیٰ کی جب توفیق ہوتی ہے تو انسان بڑے سے بڑے کام کر جاتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے ہم کو، تو اگر یہ مقصد ہے تو پھر اس کے لیے جو کام کرنے کا ہے وہ کیا ہے کہ جو سیکھ رہے ہیں اس کو اچھی طرح سیکھا جائے، پوری توجہ کے ساتھ توجہ دی جائے اس پر، سمجھے نا؟ تاکہ واقعی ہی صحیح علوم اور صحیح معنوں میں چیزوں کو حاصل کر پائیں، اور آگے چل کر کوئی صحیح اس کی آؤٹ پٹ ہو، اس کا اچھا کوئی نتیجہ ہو، کوئی بہترین اس کا رزلٹ ہو۔ آج کل ہمارے اکثر و بیشتر کوئی ذمہ دار افیسر دوسرے تیسرے لوگ کوئی صحیح کام نہیں کر پاتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ نہ کوئی صحیح انداز سے پڑھا سیکھا ہوتا ہے، بس امتحان دینے کے لیے یہ تیاری کی، امتحان دے کے ڈگری حاصل کر لی، اگلی کلاس میں چلے گئے اور اس طرح چلتے رہے۔ کوئی صحیح معنوں میں صحیح بنیادوں پر علم حاصل نہیں ہوا، صحیح بنیادوں پر کچھ چیز نہیں سیکھی گئی کہ جس کے نتیجے میں پھر آگے امت کے لیے بھی پیش کرنے کے لیے کوئی چیز خاص نہیں ہوتی۔ اس لیے ضرورت ہے ہم کو ان علوم پر توجہ دیں اور پوری محنت کے ساتھ ان کو سیکھا جائے، تاکہ مقصد کیا ہو کہ آگے امت کے لیے کچھ پیش کر سکیں، کسی بھی فیلڈ میں ہو۔ اس لیے پہلی بات تو یہ جس طرح میں کہنا چاہتا تھا کہ اپنے جو علوم سیکھ رہے ہو ان پر توجہ ہو۔ دوسری بات جس طرح بتایا ہے کہ اصل علم جو قرآن و سنت کا علم ہے، جو ہمارے دین کا علم ہے، جس کی ہم کو اشد ضرورت ہے، وہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ آج ہم مادہ پرستی، دنیا پرستی کے ایسے دور میں ہیں کہ جس میں صرف اسی دنیا کے پیچھے دوڑ لگی ہے۔ طالب علم بھی، ٹیچر بھی، پروفیسر بھی، انجینئر بھی، ڈاکٹر بھی۔ ہاں ویسے تو ہم کہنے کو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بنیں گے تاکہ قوم کی خدمت کریں، لیکن جو قوم کی خدمت ہو رہی ہے وہ آپ سبھی اچھی طرح جانتے ہیں، سمجھے نا؟ یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ بہت بڑی ایک وجہ جو ہے وہ اخلاق و کردار کی کمی ہے، سمجھے نا؟ کہ ویسے کہنے کو کہتے ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب فیلڈ میں آتے ہیں، میدان میں آتے ہیں تو پھر اور کوئی کردار ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ واقعی ہی یہ مقصد جو آپ اپنے آپ کو بتاتے ہو کہ قوم کی خدمت کرنا، یہ صرف الفاظ نہ ہو، حقیقت ہو، اور کل آگے چل کر واقعی ہی اپنے آپ کو اس قابل بنایا ہو کہ قوم کی خدمت کر سکے اور واقعی ہی کرنے والے بنے۔ ٹھیک ہے، انسان کی روزی کا ذریعہ بھی بنتی ہے چیزیں، یہ آپ کے علوم جو حاصل کر رہے ہیں، کوئی بھی ہو، آپ کی آگے جاب حاصل کرنے کا کوئی بھی ہے، اس کا ذریعہ بھی ہے، لیکن صرف اس کو روزی کا جاب کا ذریعہ نہ بنا لیں۔ وہ روزی جاب صرف ایک جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، ثانوی چیز کو کہتے ہیں۔ اصل اس سے بڑا مقصد جو ہے وہ امت کا، اسلام کا، اس کی خدمت کرنا، اس کے لیے کچھ پیش کرنا، تو یہ چیز ہمارے سامنے ہو۔ تو اس لیے ضرورت ہے ان علوم کو حاصل کرتے ہوئے بھی پوری محنت کرنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اصل جو اسلام کا علم ہے اس کو حاصل کرنے کی۔ اور یقین کریں کہ جب آپ قرآن و سنت کے علوم حاصل کریں گے نا، تب آپ کے لیے یہ علوم بھی آسان ہو جائیں گے۔ اور یہ بات صرف کہنے کی نہیں ہے، میں خود بھی ان مراحل سے گزرا ہوا ہوں۔ یعنی اگرچہ میرے ایم فل پی آئی ڈی وغیرہ سارے اسلامک اسٹڈیز میں تھے، لیکن اس سے پہلے نان میڈیکل وغیرہ یہ سارے میرے، یعنی کہ یہ فیلڈ تھا میرا بھی۔ اور میں دیکھا کرتا تھا کہ اللہ کے فضل سے بہت سے اپنے کلاس کے جو ساتھی تھے ان سے رزلٹ میں ان چیزوں میں بہتر ہوتا تھا۔ کس وجہ سے؟ صرف اللہ کے قرآن سے تعلق کی وجہ سے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ اپنے دنیاوی علوم کے اندر بھی آگے آنا، اچھا نام پیدا کرنا، اچھا رزلٹ حاصل کرنا، اس کا بھی طریقہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے، سمجھے نا؟ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے سب سے پہلے جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنا،
آپ میں سے سبھی نے روزہ رکھا ہوگا، کوئی ایسا تو نہیں جس کا روزہ نہیں ہو؟ ہاں جی، سبھی کا روزہ ہے، سبھی کا ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ روزہ آپ نے کیوں رکھا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، اس کا ایم کیا ہے؟ ہاں جی، اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ نے روزہ رکھا صبح سے لے کر آپ نے کھانا پینا چھوڑا شام تک چھوڑے رکھیں گے، کیا آپ کو اس سے آپ کو کیا ملے گا، کیا مقصد حاصل ہوگا؟ اللہ کی رضا، اور کچھ؟ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اجر دے گا، وہی کہ رضا اجر دے گا، ایک بات ہے۔ اور کچھ؟ ہاں، لوگوں کے لیے ہمدردی، احساس، کس چیز کا احساس؟ دوسروں کا، غریبوں کا احساس۔ اور کچھ؟ قرآن میں ایک اللہ نے مقصد بیان کیا ہے، کسی کو مقصد یاد نہیں ہو؟ روزہ میرے لیے اور میں اس کا قرآن یہ حدیث آپ ذکر کر رہے ہیں۔ ہاں جی، ایک مقصد ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، کس کو نہیں پتا اس کا کیا ہے؟ ہاں، صبر۔ قرآن میں صبر کا ذکر نہیں ہے، ہاں روزہ صبر سکھاتا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن قرآن میں جو مقصد بیان ہوا ہے وہ کیا ہے نہیں پتا۔ لیکن یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس قدر اپنے یعنی اس آسمانی جو علوم ہیں ان سے دور ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کس کو اس آیت کا ترجمہ آتا ہے؟ ماشاء اللہ، ہاں آگے، لعلکم تتقون، اصل کا آپ نے چھوڑ دیا، ہاں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، اللہ خیر کر دیں۔ دیکھیے بہت ضروری ہے، یعنی آپ کچھ بھی ہونے سے پہلے ایک مسلمان ہو، سمجھے نا، کچھ بھی ہونے سے پہلے، پاکستانی ہونے سے پہلے، ڈاکٹر بننے سے پہلے، انجینئر بننے سے پہلے، کچھ بھی بننے سے پہلے آپ ایک مسلمان ہو۔ یہ ہے مسلمان کا اصل جو فرق ہے دوسرے لوگوں سے۔ ہاں دوسرے لوگ ان کے ہاں دین سب سے آخر میں ہوتا ہے، سب سے لاسٹ میں ہوتا ہے، اور ہوتا ہی نہیں بعض اوقات، لیکن مسلمان کے ہاں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، سمجھے نا۔ جب تک اپنے رب کو نہیں پہچانے گا بندوں کے حق کیسے ادا کرے گا؟ ایک آدمی اپنے رب کا ہی باغی ہے، اپنے رب کا ہی سرکش ہے، اسی کی نافرمانی کر رہا ہے، اب بندوں کے ساتھ کتنا بھی اچھا کیوں نہ بن جائے حقیقت میں ان کو اچھائی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی، اپنے رب کے حقوق کو جاننے کی، اور علم کے میدان میں بھی وہ علم سیکھنے کی، حاصل کرنے کی کہ جو اصل علم ہے، کہ جو آسمانی علم ہے، جو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا علم ہے۔ اس علم کی وجہ سے پھر کیا ہے، آپ کے لیے دنیا کے علوم بھی آسان ہو جائیں گے، آپ کی نیتیں خالص ہو جائیں گی، اور اس کی وجہ سے آپ کے لیے اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی، امتحانوں کے اندر بھی، علم حاصل کرنے کے میدان میں بھی آپ کے لیے اللہ کی توفیق ہوگی، آسانیاں ہو جائیں گی، اور آگے چل کے بھی آپ کوئی، ہاں بھی آپ لوگوں کو باتیں پسند نہیں آ رہی ہماری، تو بات کر رہے تھے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو نہ کہ صرف دنیا کے اندر سے چیزیں، بلکہ اس کے بعد آخرت میں بھی آپ کے لیے بہت بڑے اونچے درجات ہوں گے۔ تو خیر ٹائم ہمارے پاس بھی تھوڑا ہے، اور آپ کے پیریڈ وغیرہ بھی ہوں گے، لیکن میں صرف اسی بات کی تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے سامنے کو بڑے ٹارگٹ رکھیں۔ یہ چھوٹی موٹی چیزیں بھی، میں نے یہ کرنا، وہ کرنا ہے، اتنا کمانا ہے، یہ ساری دنیا کی بیکار چیزیں ہیں۔ اپنے سامنے بڑے ٹارگٹ ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے، امت کی خدمت کرنے کے، مسلمانوں اسلام کے لیے کچھ پیش کرنے کے، سمجھے نا، اور اس کے لیے پھر نیتوں کو خالص کرنا، علم حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری محنت کوشش صرف کرنا، اور جس طرح کیا ہے ان دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ جو اصل علم ہے قرآن و سنت کا، اس پر توجہ دینا، تاکہ ہمیں ان چیزوں کو حاصل کرنے میں، یہاں پر آپ کا آنا جانا بیٹھنا، یہ سبھی آپ کے لیے نیکی اجر بن جائے، سمجھے نا۔ اگر آپ واقعی ہی اس نیت علم حاصل کرتے ہو تاکہ مسلمانوں کو اسلام کی خدمت کر سکو، اور اس میں دین کے علوم بھی شامل کر لو، تو آپ کا گھر سے اسکول میں چل کے آنا یہ کیا ہے، ثواب صرف یہ جنت کا رستہ ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی علم کے راستے پر چلتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں کے رستوں پر چلا دیتا ہے. بہت بڑی بات ہے. صرف بات ہے نیتوں کو خالص کرنے کی، ارادوں کو صحیح کرنے کی، اور بڑے ٹارگٹ سامنے رکھنے کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو خالص محنت کرنے کی. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. کسی بھائی کا سوال کوئی ہو تو ابھی ہمارے پاس ٹائم کی قلت ہے، تو یہ آپ کے پاس سر ہیں، ان سے کر سکتے ہیں. تو مزید سر کوئی ان کا ہو نا تو آپ مجھے واٹس اپ کر دیں، پھر شیخ صاحب کا جواب لے کے ان کو کر دیں گے انشاءاللہ. تو جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک.